جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سیلاب کی صورتحال جو ہے پاکستان میں وہ ایک بڑی خبر ہے، لیکن اس خبر کے اندر سے بے شمار چھوٹی چھوٹی خبریں نکل رہی ہیں، اور ساری کی ساری چھوٹی چھوٹی خبریں جو ہیں نا وہ ایک ہی طرف اشارہ کر رہی ہیں، وہ ہے مریم نواز شریف اور مریم صفدر۔ اچھا اتنے کا سانو یہ نہیں سمجھ لگن ڈے بھی مریم صفدر ہے یا مریم نواز شریف ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ایسا کوئی یہ انہوں نے پامبڑ پوسا ڈالا ہوا ہے، ہمیں اس میں ڈالا ہوا کہ سمجھ نہیں لگتی کہ کون کی ہے۔ اس میں ایک اور خبر ہے عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں، ان کا میڈیکل چیک اپ کیا ہے پی ایم صورا نے، وہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، اس کے اوپر میں کچھ کمنٹ کرنا چاہوں گا، بات کریں گے۔ اچھا سر ناظرین، مسئلہ یہ جو ہے نا وہ مریم والا، اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے نا میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہمیں دعائیں کرتے ہیں نا کہ دعا ہے، دعا کرو سارا کام ہو جائے گا، دعا کرو صحت ہو جائے گی، دعا کرو جاب مل جائے گی، دعا کرو گڈی ٹھیک ہو جائے گی، دعا کرو بچہ پیدا ہو جائے گا، دعا کرو۔ یہ دعا جو ہے نا یہ محتاج ہے، یہ ڈپینڈ کرتی ہے، یہ محتاج ہے، یہ اس کی تکمیل کے لیے، دعا کی تکمیل کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں۔ جب وہ آپ کی دعا، جب اس کے اندر پھر دعا میں برکت اس وقت پڑتی ہے جب آپ چاند ایک چیزیں کرتے ہیں، تو اس کے لیے جو نا وہ بڑا ضروری ہے۔ اس بات کو اپنی زندگی میں اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ دعا جو ہے وہ محتاج ہے آپ کے عمل کی۔ اگر آپ کا عمل نہیں ہے تو آپ کی دعا کام نہیں کرے گی۔ آپ کی دعا کے ساتھ جب عمل شامل ہوگا تو پھر اس کے اندر برکت پڑے گی، اور اس کا دینا نہ دینا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن یہ بڑا ضروری ہو جی نہیں منی اللہ نے دے منظور سی، اللہ کو اس طرح کچھ منظور نہیں ہے۔ یہ جو نا اللہ کو اس طرح منظور ہے، تو اللہ کو منظور تھا تو کوئی ہمارے اسلام آباد میں بندے قتل ہو گئے، انہوں نے فوجی نے کہا دی کیونکہ اللہ کا منظور تھا، اللہ کو ایسا منظور نہیں تھا۔ سیلاب آیا بندے مر گئے، اللہ کو منظور تھا، نہیں اللہ کو ایسا منظور نہیں تھا۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کی دعاؤں کو آپ کے عمل کی ضرورت ہے، آپ کی عمل کی محتاج ہیں آپ کی دعائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی برکت آتی ہے۔ اور جب تک اس میں اخلاص نہیں ہوتا آپ کی دعاؤں میں اور آپ کے عمل میں، اخلاص بڑا ضروری ہے۔ دعا کے ساتھ عمل میں جتنی خلوص سے آپ نے دعا کرنی ہے اتنی اخلاص سے آپ نے عمل کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے کام میں برکت ڈالنی ہے۔ اس کو یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں، اس کی طرف واپس آتے ہیں۔ اچھا سر، اب صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں ایک مریم نام کی خاتون ہے، جس کو نہ باپ کا نام لگ رہا اس کے ساتھ، نہ اس کے ساتھ ہسبینڈ کا نام لگ رہا ہے، وہ بار بار چینج ہوتا رہتا ہے، اور حسب ضرورت، حسب ذائقہ اس میں نمک زیادہ کم اس میں ڈالا جاتا ہے، اس کا نام ہے مریم۔ اچھا، اب مریم کی صورتحال جو ہے وہ دن بدن مخدوش ہوتی جا رہی ہے، اس کی حالت بہت بری ہو چکی ہے، اس بچی کی، نواز شریف صاحب کی اس بچی کی، اور صفدر صاحب کی بیگم کی نہایت ہی بری حالت ہے اس وقت۔ یعنی اتنی بری حالت ہو گئی ہے کہ اب مساجد کی کہ جو مسجد لکھا ہے اس کے اوپر بھی اس کی تصویر لگی ہوئی ہے، اور یہ کروا کون رہا ہے؟ ڈپٹی کمشنر، اور ڈپٹی کمشنر بھی محتاج ہے آئی ایس آئی کا۔ وہ آئی ایس آئی کا محتاج ہے کہ آئی ایس آئی نے اس کی ریکمنڈیشن دینی ہے، آئی ایس آئی نے دسنا ہے کہ یہ چنگا ہے کہ ماڑا ہے، آئی ایس آئی نے دسنا ہے کہ یہ پوسٹیں کتنے ہونی ہیں۔ یعنی اب وہ فوج کا محتاج جو ڈپٹی کمشنر ہے، اس کو یہ ہدایات ہیں کہ جتھے جتھے تیرا دل کرے نا اتھے اتھے نا، جسے دل نہ بھی کرے اتھے بھی مریم کی فوٹو لا تے چک کے رکھ پتر، تو نا ڈپٹی کمشنر ہے تے تو چک کے رکھ۔ ڈپٹی کمشنر جناب پھر رہے ہیں، دورے کر رہے ہیں، ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں، مریم کی مسجد تک میں تصویر لگوا دی انہوں نے، مسجد لکھا ہوا اوپر مریم کی تصویر بنی ہوئی ہے، تے تن دسا جائے ادھر مسجد ہے جتھے مریم دی فوٹو لگی ہے، تے دوجے پاسے مسجد نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے، یہ وہ لیول ہے اس وقت پاکستان کا ہو چکا ہوا۔ پھر انہوں نے کیا کیا ہے کہ جہاں جہاں کے پی ٹی آئی کے جو ممبران تھے یا ٹکٹ ہولڈر تھے یا پی ٹی آئی کا ورکر کام کرنے کے لیے پہنچتا ہے، کیمپ لگاتا ہے، اس کا کیمپ اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ کوئی عمران خان کی تصویر والا کیمپ لگاتا ہے، اس کا کیمپ اکھاڑ دیا۔ یعنی ان کی ذلالت اور کمینگی کی انتہا ہے کہ غریب بے بس لوگ جو سیلاب زدگان ہیں، ان کی امداد بھی اگر عمران خان کے نام سے ہوگی، یا اس کا کچھ چاہنے والا، عمران خان کا کچھ چاہنے والا بھی اگر وہ جا کے وہاں پہ امداد دے گا تو وہ امداد لوگوں تک نہیں پہنچے گی۔ یہ انہوں نے پلان کیا ہوا ہے، یہ انہوں نے پروگرام بنایا ہوا ہے، اور کرنے والے کون ہیں؟ ڈپٹی کمشنر صاحبان۔ اور ڈپٹی کمشنر کس کے محتاج ہے؟ آئی ایس آئی کے، کہ ساڈیاں ضمانتاں جہاں ترقیاں سڑی ہونی ہیں نا، وہ جی رپورٹاں آئی ایس آئی بنا کے دیا کرے گی۔ یہ انہوں نے آ کے پہلا کام کیا تھا، کوئی یاد دہانی کے لیے آپ کو بتاؤں کہ یہ کام انہوں نے اس گورنمنٹ کے آنے پہ پہلا کام فوجیوں نے یہ کروایا تھا کہ انہوں نے آئی ایس آئی سے جو نا وہ اپنا ان کو کلیئرنس ملا کرے گی، پاس کیا کریں گے۔ تو یہ اس صورتحال میں پاکستان ہے، یعنی یہاں پہ آپ کے بچے مارے گئے،
بولنے کی آپ کو آزادی نہیں ہے. ابھی ہم نے پنجابی کے بیلاگ میں کے ساتھ ایک ڈسکشن میں یہ ہوئی ہے بات کہ آپ کو ڈیٹیل بتایا گیا تھا کہ بے نظیر نے اس بات کی نشاندہی بہت عرصہ پہلے کر رہی تھی کہ ان کا 25-30 سال کا پروگرام اپنا بنا کے بیٹھے ہیں. اس پروگرام میں جو تھی اس میں یہ تھا کہ آپ نے فوج پہ قبضہ کرنا ہے, آپ نے صحافیوں پہ قبضہ کرنا ہے, آپ نے عدالتوں پہ قبضہ کرنا ہے, آپ نے جو اپوزیشن اس پہ قبضہ کرنا ہے تاکہ آپ اپنے اقتدار کو دوام دے سکیں, بڑھا سکیں, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے بچے در بچے جو ہیں وہ آتے جائیں. اب اس صورتحال میں پاکستان کی عوام جو ہے وہ بڑی بری طریقے سے پسی ہوئی ہے, اور پاکستان کی عوام ان سے بے تحاشا نفرت کرتی ہے. اس نفرت کا اظہار انہوں نے الیکشنوں میں کیا, جب پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ انہوں نے ختم کر دیے اور انہوں نے انتخابی نشان ختم کر دیا اور عجیب و غریب صورتحال کریٹ کر دی, تمام کے تمام آزاد الیکشن لڑے, یعنی وہ ہر حربہ ختم کیا کہ پی ٹی اے ختم ہو جائے. لیکن پاکستان کے لوگوں نے اور اللہ نے خان صاحب کی مدد کی. اچھا, خان صاحب کی مدد کے لیے پھر وہی جو پہلے والی بات ہے جو میں نے سٹارٹ میں کی تھی کہ ان کی دعاؤں میں خلوص پورے شامل ہوتے ہیں. اس لیے تو کینسر کا ہاسپٹل بن گیا جب سب نے کہا بھی نہیں بڑھنا, انہوں نے کیا بڑھنا, وہ اس لیے اللہ پاک نے برکت ڈال دی. اخلاص بہت زیادہ تھا, خلوص بڑا زیادہ تھا, اس کی نیت بڑی صاف تھی. یہ جو چیز تھی اس نے وہ سب تعالیٰ بنا. اچھا خیر anyway اس کی طرف دوبارہ آتے ہیں, اس کی طرف 1 منٹ میں آتا ہوں میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہ صورتحال ہے پاکستان میں. پاکستان کے عوام کو قتل و غارت کی انہوں کی, عدالتیں ٹوٹلی ختم کر دیں, آئین کو پامال کیا. اس تمام صورتحال کا جب انہوں نے پاکستان کے عوام نے دیکھا, پاکستان کے عوام نے ووٹ ڈالا, لیکن ان کمینوں نے, ان بغیرتوں نے وہ ووٹ بھی چوری کیا. سارا کچھ پہلے گند کیا, پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ یار یہ میں آپ کو پہلے میں نے ایک دفعہ بات کی تھی, دوبارہ کرتا ہوں, یہاں پہ کنفرم IS ان کو اسٹیبلشمنٹ کے بندوں نے ڈپٹی کمشنرز کو اور DPOز کو یہ بتایا کہ اب فکری کوئی بات نہیں ہے, ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول, لیٹ دا تھنگز گوز آن, الیکشن ہونے دیں, آپ بالکل بے فکر ہو جائیں, ہم نے اپنا کم پاتا ہے. لیکن پھر پاکستان کی عوام نے کم پا لیا, انہوں نے بھی کم پاتا. اچھا, انہوں نے جدوں کم پاتا تو پھر انہیں شام کو پتہ لگا ہوا تو کم پہ گیا. شام کو جب ان کو پتہ لگا ہوا یہ تو کیا ہو گیا, یہ تو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی. جب وہ فارم 45 نکلنے شروع ہوئے تو ان کا دماغ ہی گھوم گیا. انہوں نے کہا بھائی جان ہم نے تو کوئی ایسا کچھ کرنے کا ارادہ کیا ہی نہیں تھا, اب کیا کریں. پھر انہوں نے یہ کیا کہ پاکستان کی عوام کا ووٹ چوری کر لیا, پاکستان کی عوام کا ووٹ چوری کیا اور لا کے شہباز شریف اور یہ مریم کو ہمارے ساتھ پہ بٹھا دیا. اب مریم کا پنجاب میں ایک بڑا صوبہ ہے تو اس نے ہر جگہ پہ اپنی تصویریں لگانی شروع کر دی ہیں اور لوگوں کو یہ کام کرنے کی اجازت نہیں دے رہی, اور یہ انہوں نے گند اس لیول پہ کیا ہے کہ جس کا انتہا نہیں ہے. اب میں آتا ہوں پہلی بات کی طرف. اب پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے؟ پاکستان کی عوام چاہتی ہے ان سے نجات. ان سے نجات جو ہے وہ سر اسی وقت ہوگی جب آپ صرف لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ پاک انہیں چک لائے, بد دعائیں دے رہے ہیں. آپ دیکھتے رہیں, آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کو گالیاں نکال رہے ہیں, ان کو بد دعائیں دے رہے ہیں. سر ایسے کام نہیں بنے گا. آپ دعا کے ساتھ آپ کو ایکشن کرنا پڑے گا, آپ کو عمل کرنا پڑے گا, اور بڑے ہی اخلاص سے عمل کرنا پڑے گا. پاکستان جو ہے نا اس وقت ڈوب رہا ہے, تقریباً ڈوب چکا ہے. اس میں تھوڑا جہاں پورک جنا باقی ہے, باقی سارا ڈوب چکا ہے. تو پورک جن اس لیے باقی کہ خان صاحب ایک امید کی شکل میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. تو یہ جو ہے جو ہماری دعائیں ہیں سر, اس وقت ان سے کام نہیں چلنا. ہمیں عمل کرنا پڑنا, پاکستانی قوم کو عمل کرنا پڑنا, ہمیں نکلنا پڑنا ہے, ہمیں آگے بڑھنا پڑنا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی چانس ہے ہی نہیں, یہ دعاؤں سے جانے والی نہیں ہے. اب آپ کے اخلاص سے پورے خلوص کے ساتھ, پوری اپنی ایمانداری کے ساتھ ہم لوگوں نے, پاکستان کے عوام نے اس رژیم کے خلاف کھڑے ہونا ہے, اور اس سیلاب کی آفت سے بھی ہم نے نکلنا ہے, اور اس رژیم سے بھی ہم نے نجات حاصل کرنی ہے. اس کے لیے پورے خلوص کے ساتھ, پوری ایمانداری کے ساتھ ہمیں جدوجہد کرنی ہے. بالکل تھوڑا سا کام رہ گیا ہوا, ان کی بوکھلاہٹ اور ان کی بغیرتیوں کے جو لیول جس پہ جا چکے ہیں, تھوڑا سا کام رہ گیا. آج صرف اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہے, اور عمل ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے باہر نکلنا ہے, اور پھر اللہ پاک نے برکت ڈالنی ہے اور ان کا صفایا ہونا ہے. یہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ بھائی جان اس وقت اور کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے اعمال زندگی میں, اب جاب پہ بھی جائیں گے اپنی دیکھ لیے, صرف یہ ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہر چیز کے لیے آپ کی دعاؤں کو, آپ کے عمل کی محتاجی ہے. جب تک وہ دونوں سنکرنائز نہیں کریں گے آپ کی کام میں برکت نہیں پڑے گی, اور برکت نہیں پڑے گی تو بیٹھے رہو گے, کہتے رہو گے یار میری میں بڑیاں دعاؤں کی تھیں, مکے جا کے بھی دعاؤں کی تھیں, دیگاں بھی دیتی ہیں, گل نہیں بنی. سر گل نہیں بننی, گل بالکل نہیں بننی, یقین کرو گل نہیں بننی.
گل تاں بڑھنی ہے کہ جب آپ بالکل اس کے اندر شامل ہو جائیں گے، پریکٹیکلی آپ عمل کریں گے۔ ان کو کسان اس وقت بے گھر ہو چکا ہوا ہے۔ کسانوں کی حالت یہ ہے کہ میرے پاس یہاں پہ کچھ میں نوٹ بنا رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا پاکستان میں اس وقت پوزیشن یہ ہے جی کہ 25 لاکھ ایکڑ جو فصلیں ہیں نا وہ تباہ ہو چکی ہیں۔ 25 لاکھ ایکڑ کی فصلیں تباہ ہو چکی ہوئی ہیں۔ یہ حالات بنے ہوئے ہیں پاکستان کے، اور کسان کو نہیں کرنا، پاکستان کی عوام کو نہیں کرنا۔ اچھا جی، آخر میں چھوٹی سی بات خان صاحب کی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ عمران خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ آئی ہے اور اس میں پمپس کے جو ڈاکٹرز انہوں نے بنائی ہے، اس میں انہوں نے باقی چیزیں نارمل ہے، 49 ان کی نبض ہے، 120 to 70 ان کا بلڈ پریشر ہے، سو ہی لکس کوائٹ ریزنیبلی ہیلدی بہت، لیکن ان کے دانت اور کان اس میں ان کچھ جو ہے وہ اس کو توجہ کی ضرورت ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ ان کو توجہ دی جائے گی خان صاحب کی۔ یہ ہے سر آپ کے عمران خان صاحب، یہ ہے آپ کے عمران خان صاحب، جو بندہ اتنی 2 سال کی ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں، چھوٹی سی قید میں بھی ڈٹا ہوا ہے، اپنی ہمت نہیں ہار رہا۔ اور آپ کو صرف دعانا کام نہیں بڑھنا، صرف میری ویڈیو کو شیئر کرنے یا لائک کرنے سے کام نہیں بڑھنا، یہ اس سے آگے کا کام ہے۔ لیکن مطلب نہیں تُسی لائک کرنا چھڑ دے یا شیئر کرنا چھڑ دے، شیئر اور لائک بھی کرنا ہے اور باہر بھی نکلنا ہے۔ باہر نکلے بغیر نہیں یہ کام ہونا۔ عمل کی، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔